موجودہ حالات جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اور اس وقت جو صورت حال ہے اس کے حوالے سے چند باتیں، چونکہ اہل ایمانوں اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ زندگی بھی رب عطا کرتا ہے، موت بھی رب عطا کرتا ہے، اور ایک مسلمان سب سے بڑی سعادت یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ ہر مسلمان، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جس عمر کے حصے میں بھی ہے، اس کے دل کی تڑپ اور لگن یہی ہے کہ مجھے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مومن دونوں حالات میں راضی ہے۔ اگر فتح و نصرت اور کامیابی کے بعد اللہ زندگی عطا فرمائے تو وہ غازی بن کے جیتا ہے، اور اگر اللہ اس راہ میں موت عطا کر دے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اور رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ و قابلہ ہے۔ گرامی المرتبت حضرات، ایسے حالات میں چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اپنے وطن کی مٹی سے پیار یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل ایمان کبھی بھی اپنے وطن پہ سودا بازی نہیں کرتے، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس مٹی کے چپے چپے کی حفاظت ہمارے ذمہ فرض کرنی ہے، چونکہ یہ مٹی یوں ہی ہمیں نہیں ملی، یہ سرزمین یوں ہی نہیں مل گئی۔ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لاکھوں وہ افراد جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، کسی نے جوان بیٹا پیش کیا، کسی نے اپنا بڑھاپا پیش کیا، کہیں مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنی جان کے نذرانے پیش کرتی نظر آتی ہیں، ایک پوری خون کی ہولی کھیلی گئی، مگر اس کے بعد پاکستان کے اس خطے کے اندر وہ روشنی نمودار ہوئی، وہ روشنی چمکی جو آج ہمارے لیے ایک خوبصورت منزل کا تعین کر رہی ہے۔ گرامی المرتبت حضرات، ایسے حالات میں ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ملک پاکستان کے وہ ادارے جو دفاعی ادارے کہلاتے ہیں، آرمی، پاکستان آرمی، یہ ویسے عام فوج نہیں بلکہ یہ اسلام کی فوج ہے، یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ اسلام کی فوج ہونے کے ناطے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونا، شانہ بشانہ کھڑے ہونا، ان کی دھاڑس بندھانا، ان کی ہر طرح سے قولی، فعلی، عملی، مالی اور بدنی ہر لحاظ سے ان کی امداد کرنا یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ یاد رکھیے، حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ جو بندہ دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو یا دشمنوں کی بولی بول رہا ہو، وہ انہی میں سے ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے ملک کے اندر کھڑا ہو، وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے کردار موجود ہیں جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں پاک فوج کے خلاف، زبان درازیاں کرتے ہوئے۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ اس وقت ہم رات کو بڑے اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں اور ہمارے مجاہدین صف اول میں کھڑے ہو کے ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ اپنی جانیں داؤ پہ لگا کے اگلے مورچوں میں کھڑے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے ان پہ آوازیں کس رہے ہیں
ان کی دھاڑس بندھانے کی بجائے، ان کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ہم ان کو تانے دے رہے ہیں، ہم ان کو بد دل کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑ کے پیچھے آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ گرامی القدر حضرات، جنگیں عوام نہیں لڑتی، جنگیں عوام کے لڑنے کا کام نہیں ہے، عوام کا کام ہے اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی دھاڑس بندھانا، ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کو سلیوٹ کرنا کہ اے پاک وطن کی فوج، آپ کی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، جب آپ پکاریں گے آپ کے شانہ بشانہ آگے کھڑے ہوں گے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی کسی وقت یہ نہیں کہیں گے کہ پاک فوج ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے، ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں بائیں ہیں، ہم اپنا مال بھی آپ پہ قربان کریں گے، اپنی جانیں بھی آپ پہ قربان کریں گے۔ گرامی المرتبت حضرات، ایسے حالات میں صرف یہ کہنا کہ پوسٹ کی تھی یا میں نے کلک کر دیا، نہ بابا، پہلے سوچ سمجھ کے جس پوسٹ کو آپ نے آگے فارورڈ کرنا ہے پہلے دیکھو کہ وہ تمہاری آرمی کی حمایت میں ہے، تمہارے ملک کی حمایت میں ہے، تمہاری حمایت میں ہے، تمہاری سرزمین کی حفاظت کے لیے ہے، تو اسے آگے فارورڈ کرو، اور اگر ایسا نہیں تو اسے فوراً ڈیلیٹ کر دو، اسے فوراً مٹا دو، کیونکہ وہ تمہارے نوجوانوں، تمہارے عسکری ونگ کو وہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس طرح تم جانے یا انجانے میں اپنے ملک کے خلاف غیروں کی زبان بول رہے ہو، اپنے ملک کے خلاف غیروں کا ایجنڈا پھیلا رہے ہو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ گرامی المرتبت حضرات، وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب ہم ایک قوم نظر آئیں، یہاں سیاسی بیان بازی کا وقت نہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، کوئی نون کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پی پی کا ہے، کوئی جمعیت علماء اسلام کا ہے، کوئی جمعیت علماء پاکستان کا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہاں ساری جماعتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، وطن پہلے ہے۔ وطن ہوگا تو جماعتیں ہوں گی، وطن ہوگا تو سیاسی میدان سجیں گے، وطن ہوگا تو ہماری ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات چیت ہوگی، ایک دوسرے پہ تان و تشریح ہوگی۔ اگر وطن نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ لہٰذا یہاں ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ فلاں جماعت کا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے میں اس کے پیچھے نہیں چلتا، نہ بابا، یہاں ہم نے ایک قوم ہو کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے، ہم اسلام والے ہیں، اسلام کے بعد سب سے زیادہ ہماری جس سے محبت ہے وہ ہماری دھرتی ہے، وہ ہمارا وطن ہے، وہ ہمارا پاکستان ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حب الوطن من الایمان، لوگوں، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اسے اپنا حرز جاں بنائیے۔ وطن کی محبت یہ بہت لازم ہے، جو وطن کی محبت کو فراموش کر دیتے ہیں وہ قوموں کی صف سے، وہ اقوام کی صف سے حرف غلط کی طرح مٹ جایا کرتے ہیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ گرامی المرتبت حضرات، جب وہ وقت آن پہنچا ہے تو پھر اب ڈرنا کیا؟ چونکہ مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب شہادت ہی پیش نظر ہے تو پھر کیا سوچنا کہ کیا ہوگا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کی رضا، رب کے محبوب کی رضا اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں۔ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں کچھ لبرل قسم کے لوگ دین
بیزار لوگ، دین بیزار لوگ، وہ اب دڑا دڑ پوسٹیں کر رہی تھی کہ مولوی حضرات کیوں نہیں بارڈر پہ جا رہے، اب تو جنگ کا وقت آ گیا ہے جی، مولوی وہاں پہنچ جائیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام کا اس سے انکار نہیں، وہ جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں۔ ہمیں موت سے تو کوئی ڈر نہیں، موت نے تو یہاں بھی آنا ہے، گھر میں لیٹے ہوئے بھی آ جائے گی، بسترے مرگ پہ آئے گی، اس کے علاوہ ہاسپٹل میں آ سکتی ہے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ میں آ سکتی ہے، کہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ تو ہم اس موت کو غنیمت جانتے ہیں، ہم اس موت کو چوم کے گلے لگاتے ہیں۔ جو موت اللہ کی راہ میں آئے، جو شہادت کے راستے میں آئے، وہ موت ہمارے لیے باعث تحسین ہے، باعث خوشی ہے، باعث راحت ہے۔ رہا یہ معاملہ، علماء کا کام ہے عوام الناس کو آگاہی دینا، اور ہمارا یہ المیہ شروع سے رہا ہے کہ ہم اسی کے دشمن ہوتے ہیں، اسی کے درپے ہوتے ہیں جو ہمیں بیدار کرتا ہے، جو ہمیں جگاتا ہے، جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے نا کہ خواب غفلت سے اٹھو، ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیوں ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ گرامی المرتبت حضرات، جب ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو ضرورت پڑ گئی، ہماری پاک آرمی نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ آئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ علماء پچھلی صف میں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اگلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بات جانتے ہیں کہ موت نے آنا ہے، اور موت کبھی بھی وقت سے پہلے نہیں آتی، موت اپنے وقت مقررہ پہ آئے گی۔ اور یہ بات حضرت خالد بن ولید ہمیں سمجھا کے گئے۔ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں خالد بن ولید میدان عمل میں نہ آئے ہوں، جس میں آپ کی تلوار نے جوہر نہ دکھائے ہوں، لیکن جب آپ بستر علالت میں تھے تو آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، موت وقت سے پہلے نہیں آتی، موت وقت سے پہلے نہیں آتی۔ اگر موت وقت سے پہلے آتی تو خالد کب کا اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوتا۔ موت رب کی مرضی، رب کی منشا اور رب کی طرف سے جو متعین وقت ہے اسی میں آتی ہے۔ اب دیکھ لو، خالد کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ زخم موجود نہ ہو، لیکن موت نہیں آئی، موت اب بستر میں آ رہی ہے، کیونکہ خالد کی موت کا وقت یہاں معین تھا۔ بس یہی ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ موت کا وقت معین ہے، اس نے آ ہی جانا ہے جہاں اس نے آنا ہے۔ تو اگر راہ خدا میں آ جائے، وطن کی حفاظت کرتے ہوئے آ جائے، اللہ اور رسول کے نام کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے آ جائے، تو اس سے زیادہ اور کوئی خوبصورت موت نہیں۔ گرامی المرتبت حضرات، وقت بھی قلیل ہے، میں چند ایک مختصر سے اصول جو شریعت اسلامیہ نے، قرآن عظیم الشان نے بیان فرمائے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے نا، جنگ ہو جائے، کفار کے آمنے سامنے آ جاؤ، فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہو۔ قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، لڑکھڑانے نہیں چاہیے، کمزوری نہیں دکھانی، ثابت قدم ہو جاؤ۔ ثابت قدم ہو جاؤ گے، مستقیم ہو جاؤ گے، استقامت اختیار کر لو گے، تو اللہ تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور مومن کی شان بھی یہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جب بندہ کہتا ہے نا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے، اس کے قدم لغزش پذیر نہیں ہوتے، اس کے قدموں کے اندر لڑکھڑاہٹ نہیں آتی، وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर उस पे रब की रहमतों के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, फरिश्तों का नज़ूल होता है। और आगे वो खुशखबरी क्या देते हैं, अल्लाह तहाफू, ओ खौफ न कर, खौफ न खा, खौफजदा न हो, वला तहज़नु, गमगीन भी न हो, गम न कर, व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। और वो फरिश्ते उसे बशारत देते हैं, तुझे बशारत हो उस जन्नत की, उस मकाम की, उस मंज़िलत की, उस रिफ़त की तुझे बशारत हो जिसका तुझसे तेरे रब ने वादा किया। यानी बंदा अगर साबित कदम हो जाए, डट के खड़ा हो जाए, तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता। आप देख ले मैदान बद्र में, मैदान बद्र में देख लें, एक तरफ 313 है, एक तरफ 1000 है, 1000 जंगजू हैं, हथियार भी मौजूद है, सब कुछ उनके पास है, लड़ना भी जानते हैं, सारा कुछ है, मगर इधर 313 है, निहत्ते हैं, तलवारें और तीर भी इतने नहीं, सवारियां भी उतनी नहीं, बज़ाहिर कमजोरी लग रही है, मगर जब डट के मैदान अमल में उतर गए, मैदान में खड़े हो गए, तो फिर रब्बे करीम ने उनकी नुसरत के लिए, उनकी अमायत के लिए अल्लाह करीम ने आसमानों से फरिश्ते उतार दिए, फरिश्ते उतर आए। और सहाबाए किराम फरमाते हैं, हम जब किसी काफिर की तरफ बढ़ते ना, तलवार लेके उसे कत्ल करना चाहते, तो आगे हमें आवाज आती, हम आवाज सुनते, और हम अभी तक उस काफिर के पास नहीं पहुंचते, उससे पहले उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती। ये रब की रहमत, रब की अनायत और रब की मदद है। लेकिन कब है? जब साबित कदम हो जाओगे, जब डट के खड़े हो जाओगे, जब अंदर बैठ के ये नहीं कहोगे कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा, बाबा कुछ नहीं होना। जब हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि मौत व हयात मेरे रब के हाथ में है, मौत व हयात का मालिक मेरा रब है, तो फिर कुछ भी नहीं होना। अल्लाह तुझे इज्जत की मौत अता करेगा, अल्लाह तुझे इज्जत की जिंदगी अता करेगा। अगर जिंदा रखेगा तो इज्जत के साथ जिंदा रखेगा, और अगर मौत देगा तो वो भी इज्जत की मौत देगा। पहला उसूल जो मैदान जंग में है वो है साबित कदम रहना, डट के खड़ा हो जाना, पीछे ना हटना, बुज़दिली ना दिखाना, कमजोरी का इजहार ना करना। कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे ना, ला ताहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कमजोरी ना दिखाना, वला तहज़नु और खौफजदा भी ना होना, गमगीन ना होना। अंतुमुल आलौन, बुलंद तुम ही हो, सरफराज तुम ही हो, फतह याब तुम ही हो, फतह तुम्हारी है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान के हवाले से पुख्ता हो, अगर तुम्हारा ईमान पक्का है, तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती, तुम्हारा रब तुम्हें फतह याब करेगा। दूसरा उसूल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया वो क्या है? फ़ज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत के साथ अपने रब का जिक्र करो ताकि तुम फलाह पाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र, उठते बैठते, सोते जागते जिक्र खुदा, नमाज की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी, अल्लाह का जिक्र फिक्र, अल्लाह की याद में मगन रहो, और साथ साथ अपने रब की बारगाह में दामने सवाल भी उठाए रखो। लोग कहते हैं दुआओं से क्या होगा, और मेरे करीम नबी ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, और ये वो हथियार है जो नजर नहीं आता। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब
میدان بدر میں تشریف لے گئے، رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، میرے مصطفیٰ مصلی پہ ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، رب کی ہاتھ میں بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، زبان سے دعائیں جاری ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر پہ جو چادر مبارک تھی، جو آپ کی کملی مبارک تھی، وہ رزق کے نیچے چلی جاتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اسے درست فرماتے، پھر آپ عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ کی قوم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، یا رسول اللہ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں، آپ کا رب کرم فرمائے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ پھر بھی یہ عرض کرتے یا اللہ، یہ تھوڑی سی جماعت، یہ تھوڑے سے افراد تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اگر یہ مٹ گئے دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرے مالک انہیں ثابت قدمی بھی عطا فرما اور انہیں فتح و نصرت سے امکنار بھی فرما۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعائیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ او بابا دعا کر تو صحیح، تو نے کسی دنیا والے سے نہیں مانگنا، تو نے تو کسی پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے تو نہیں مانگنا، تو نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اور جب تو رب سے عاجزی کے ساتھ مانگے گا، وہ رب تیری پشت نہیں لگنے دے گا، وہ رب تجھے میدان جہاد سے سرخرو کر کے واپس لوٹائے۔ گرامی المرتبت حضرات، دوسرا اصول جو شریعت اسلامیہ نے دیا، پہلا ثابت قدمی، دوسرا اللہ کا ذکر، اور تیسری بات وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہاں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت سے دامن نہیں جاڑنا، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ کاربند رہنا ہے۔ جو آپ کے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کو لازم جاننا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی، ایک جنگ کے موقع پہ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین، این جنگ کی حالت میں حضرت امیر المومنین نے خط لکھا اور کہا کہ خالد کی جگہ فلاں کو سپہ سالار بنایا جائے۔ خالد عام سپاہیوں کی طرح لڑے۔ جب وہ پیغام پہنچا تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر، ایک لفظ بولے بغیر آپ نے کمان اس آدمی کے حوالے کر دی اور ساتھ کہا میں نے امیر المومنین کا حکم سنا اور میں ان کی اطاعت بجا لایا۔ یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین میں جنگ کی حالت میں پتہ نہیں ہے میں میدان میں ہوں اور میں لڑ رہا ہوں اور اس وقت میں فوج کی قیادت کر رہا ہوں، مجھے ہٹا رہے ہیں۔ نہیں بابا، جب اللہ و رسول کا بندہ مطیع و فرما بردار ہو جائے نا، پھر اس کی ذاتی انا باقی نہیں رہتی، وہ خدا و رسول کی مرضی پہ چلتا ہے۔ جیسے خدا و رسول کہیں گے ویسے چلے گا، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہاں ہماری اپنی انا، ہماری مرضیاں شامل ہو جاتی ہیں، تبھی تو ہم اسپائی اختیار کرتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جی ہمارا فلاں، یہ فلاں، چھوڑ دو فلاں کو۔ اللہ اور رسول کی مرضی کے آگے کسی اور کی مرضی نہیں ہے، بس خدا اور رسول کی مرضی پہ انتہا ہے۔ جب اللہ اور رسول کا فرمان یہ ہے کہ تم جب جہاد کی جانب بڑھو، جنگ کی جانب بڑھو، تو پھر متحد ہو جاؤ، منتشر نہ ہونا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ گے۔ متحد ہو جانا، ذہنوں سے یہ نکال دینا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا تعلق فلاں جماعت سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے۔ نہ بابا، جب تم دشمن کے مقابلے میں ہو تو پھر تم نے ایک سوچ رکھنی ہے، ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں۔ ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے اور ہم نے اپنے وطن پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ بس یہ یک نکاتی ایجنڈے پہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، سرفرازیاں آپ کا قدم چومیں گی۔ لیکن اگر
آپ منتشر ہو گئے، آپ کی سوچیں بکھر گئی، آپ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، تو آپ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ اللہ رسول نے جو اصول دیے ہیں ان میں سے پہلا اصول ثابت قدمی، دوسرا اللہ کا ذکر، اور تیسرا اصول اطاعت خدا و اطاعت مصطفیٰ، اور چوتھا اصول جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں الجھنا نہیں، دستوں گریبان نہیں ہونا، آپس میں ایک دوسرے کی رائے کو نہیں کاٹنا، ایسے میں بزدل ہو جاؤ۔ جب تمہارے داخلی معاملات انتشار کا شکار ہوں گے نا تو تم خارجی مہم پہ کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ لہذا داخلی معاملات کے اندر آپس میں الجھنا نہیں ہے، آپس میں نہیں لڑنا، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات نہیں رکھنے، بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تم ثابت قدمی سے جم کے نہیں لڑ سکو گے۔ لہذا آپس کے تنازعات کو چھوڑ دینا، آپس کے تنازعات کو کبھی بھی ہوا نہ دینا۔ بس یہاں میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے، کہ 5 اور 6 کی درمیانی شب ہمارے ملک پہ بزدل دشمن نے حملہ کیا، اور ہمارا یہ نوجوان ایک طبقہ جو ہے وہ اس دن سے ہماری بات فوج کے خلاف پوسٹوں پہ پوسٹیں دیے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، کیوں دشمن کے اعلی کار بن رہے ہو؟ آپس کی لڑائیاں بعد میں لڑیں گے، ملک ہوگا، ملک سلامت رہے گا تو ہمارے معاملات یہی ہیں، ہم ایک دوسرے سے پھر نبٹ لیں گے، لیکن کم از کم اس وقت ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہو کے ہمیں دشمن کا منہ بند کرنا ہے۔ یہاں ہمارے اپنے معاملات پسے پشت چلے جائیں گے، ہمیں اپنے معاملات کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ ہمیں ملک کی طرف دیکھنا ہے، اور اپنے ان نوجوانوں کی طرف دیکھنا ہے جو رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں اور وہ پہلے مورچوں پہ کھڑے ہو کے ہمیں سکون کی نیند دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بات کا فکر نہیں ہونا چاہیے، ہم مورچوں پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں ان کی داد رسی کرنی ہے، ہم نے کون سا یہاں سے کھانا اٹھا کے انہیں پہنچانا ہے، ہم نے فقط ان کے لیے 2-4 ہمدردی کے کلمات بولنے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ میری قوم کا نوجوان، میری قوم کا بزرگ میری پشت پہ کھڑا ہے، میرے ساتھی مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، میری تکریم بجا لا رہے ہیں اور مجھے حوصلہ دے رہے ہیں، وہ اور زیادہ حوصلے میں ڈٹ کے لڑے گا، خوب جم کے لڑے گا، اور وہ یہ ثابت کرے گا کہ مسلمان جب ثابت قدم کھڑا ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی آندھی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدموں کو لڑکھڑا نہیں سکتی، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے۔ 5واں اور آخری اصول، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پہلے 4 اصول، ان پہ قائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور پھر مشکلات آئیں گی۔ بندہ یہ کہے وہ ڈراؤن کیوں آ گیا؟ آتے ہوتے ہیں، جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے، پھر طیارے بھی آتے ہیں، پھر میزائل بھی آتے ہیں، پھر گولے بھی آتے ہیں، بارود بھی برستے ہیں، پھر یہ نہیں کہا جاتا کیوں آئے ہیں، آتے ہیں، انہیں آنا بھی چاہیے، چونکہ ہم جس دشمن سے لڑ رہے ہیں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی نہیں ہیں کہ وہ بیٹھا رہے گا، وہ بھی اپنا زور آزمائے گا، لیکن ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے۔ اور جس طرح ہماری پاک آرمی صبر و تحمل کے ساتھ اس مشن کو مکمل کر رہی ہے، ہمیں اس پہ تنقید نہیں کرنی۔ جی ہماری آرمی تو خاموش ہو گئی ہے، ڈر گئی ہے، خوف زدہ ہو گئی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بابا انہی نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو رائفل چلانا نہیں آتی،
میزائل کون چلائے گا؟ ہمیں تو گاڑی چلانا نہیں آتی، وہ جو جنگی طیارے ہیں وہ کون چلائے گا؟ وہ یہی مجاہدین ہیں جنہوں نے کل بھی بھارت کو ناخن چنے چبوائے تھے، آج بھی چبوائیں گے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں ان کے تنقید نہیں کرنی، تعمیری سوچ سے ہم نے بات کرنی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ نوجوانوں پڑھتے رہو، آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ کے جوان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں آپ کے لیے دست بدعا ہیں، یہ سارے آپ کے لیے ہم وقت رب سے مانگ رہے ہیں کہ مالکا ہماری فوج کو استقامت عطا فرما، ہماری فوج کو فتح عطا فرما اور ہماری فوج کو ہمت اور نصرت عطا فرما۔ گرامی المرتبت حضرات، باتیں بے شمار ہیں، میں بس آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں جہاں آپ کا جو کام ہے وہ کریں۔ دیکھیں نا، ہم کپڑے درزی سے بنواتے ہیں نا، کبھی کسی مکان بنانے والے سے جا کے کہا ہو تو میرے کپڑے بنا دو، اور جس سے مکان بنواتے ہیں، مکان اسی سے بنواتے ہیں نا، کبھی درزی سے جا کے کہا ہو کہ تو آ اینٹیں لگا اور آج ہمارا مستری جو ہے وہ تیری جگہ بیٹھ کے کپڑے سیے گا، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ جس کا کام اسی کو ساجے۔ پاک آرمی کے جوان، پاک آرمی کی قیادت، وہ جانتے ہیں کہ کیسے جنگ لڑنا ہے۔ ہمیں ان کو یہ مشورے نہیں دینے کہ ابھی اٹیک کر دو، ابھی اڑا دو، سب کچھ اڑائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں استقامت بھی دی ہے اور جرأت بھی عطا کی ہے۔ ہم نے ان کی آواز بننا ہے، ہم نے انہیں یہ مشورے نہیں دینے، یہ انہی کا کام ہے، جو ان کا کام ہے وہ انہی کو ساجتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سا وقت اٹیک کے لیے اچھا ہے اور کون سا اچھا نہیں۔ وہ جب بھی جو بھی قدم اٹھائیں، ہمیں ان کی پشت پہ کھڑے ہونا ہے، ان کی حمایت کرنی ہے، انہیں بد دل نہیں کرنا، انہیں بزدل نہیں بنانا، بلکہ ہم نے انہیں یہ پیغام دینا ہے کہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں جو بھی آپ کہیں گے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وطن ہمیں عزیز ہے اور اپنی پاک آرمی ہمیں عزیز ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج یہ وہی فوج ہے جس نے 71 میں بھی، جس نے 65 میں بھی، اور جو کارگل کے مقام پہ بھی جس نے اپنے کارنامے آپ کو دکھائے ہیں، یہ وہی فوج ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ انہوں نے لڑنا ہے، انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں فقط ان کے لیے 2 تعریف کے کلمات بولنے ہیں، 2 اچھے کلمات بولنے ہیں، اور اگر اچھے کلمات پاس نہیں ہے نا تو خاموشی اختیار کر لیں۔ بہتر ہے کہ دشمن کی بولی بولنے سے خاموش ہو جاؤ، خاموش بیٹھو، کچھ نہ کہو، تعریف بھی نہ کرو، ان کی حمایت بھی نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، لیکن دشمن کی زبان نہ بولو، دشمن کی بولی نہ بولو کہ اس طرح نہ ملک رہے گا، نہ ملک کی آرمی رہے گی، نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں، لہٰذا اپنے ملک کی حفاظت کا سوچتے ہوئے اپنی پاک آرمی کے قدم بقدم شانہ بشانہ رہو۔ اللہ اس قوم مسلم کو کبھی ذلت و رسوائی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ یہ تبھی جاتے ہیں جب خدا اور رسول کے احکام سے منہ موڑتے ہیں۔ جب تک اللہ اور رسول کے فرما بردار رہیں گے، اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے گا اور عزت والی موت نصیب کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے پاک وطن کی حفاظت فرمائے، ہماری پاک آرمی کو اللہ فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔